بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے اقبال اور قادیانیت۔ ایک تاثر پایا جاتا ہے اور وہ تاثر یہ ہے کہ شاید اقبال قادیانیوں کے حمایتی تھے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اقبال نے کس حد تک قادیانیوں کے بارے میں لکھا یا بولا، یا کس لحاظ سے اقبال ان کو دیکھتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جانیں گے، آپ نے ضرور ہمیں جوائن کر لینا ہے۔ سب سے پہلے بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ دراصل یہ قادیانی کون تھے اور قادیانیت ہے کیا۔ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو بھارت کے ایک قصبے قادیان سے شروع ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص تھا جو قادیان قصبے کے اندر رہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسیح موعود ہے۔ اس کے بعد اس نے ذلی اور بروزی اور پھر حلول جیسی اصطلاحیں استعمال کر کے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہوں۔ کبھی وہ کہتا تھا کہ نہیں، ان کی روح نعوذ باللہ میرے اندر موجود ہے، اور کبھی کہتا تھا کہ میں ان کی شخصیت کی جگہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں۔ وہ جھوٹا تھا، مکار تھا۔ اس کا جواب بہت سارے ہمارے علماء نے دیا مذہبی طور پر، مگر اقبال نے اس کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں کو لے کے فلسفیانہ بحث کی تھی۔ نہ صرف فلسفیانہ بلکہ مذہبی لحاظ سے بھی اس کو بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ سب سے پہلے اقبال نے 1902 میں اس شخص کی نفی کی تھی۔ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس کا ایک شعر ہے: مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر، مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر، غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا تیرا۔ 1911 میں ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، یہ جو اقبال نے خطبہ دیا تھا انگریزی میں، اس کا ترجمہ کیا مولانا ظفر علی خان نے اردو میں۔ اس خطبے کے اندر اقبال نے قادیانیوں کو اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ کہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نام نہاد کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ سو کالڈ تھا، مگر جب مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا تو نام نہاد یا سو کالڈ کا جو لفظ ہے وہ حذف کر گئے، یا پھر غلطی سے وہ رہ گیا، جس کی بنا پر قادیانیوں نے یہ تاثر دینا شروع کیا کہ اقبال تو ہمیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، اقبال ہمارے حق میں ہیں۔ اس کی وضاحت بعد میں اقبال نے بڑی تفصیل کے ساتھ دی تھی، اور اقبال نے کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد اگر کوئی شخص دعویٰ کرے، یہ کہے کہ وہ ذلی بروزی نبی ہے، یا نعوذ باللہ اس کو کوئی الہام وغیرہ ہوتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا تھا، تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، اور ایک جگہ تو اقبال نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ واجب القتل ہے۔ اس کے بعد بھی مسلسل اقبال ان کے بارے میں لکھتے رہے۔ اقبال نے ان کا ایک خاص جو پہلو بیان کیا تھا وہ یہ تھا، اقبال کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی ساخت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک پریکٹیکلی مثال بھی اس وقت موجود تھی۔ پنڈت لال جواہر نہرو جو ہے، اس نے مسلمانوں پر تنقید کی، کچھ مضامین لکھے جس میں تنقید یہ تھی کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو اس پر اقبال نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے جواب دیا تھا کہ یہ اگر ہماری اس جماعت سے یعنی مسلمانوں سے الگ ہو جائیں تو اقلیتی تصور ہوں گے، اور پھر ہم ضرور ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے، مگر جب تک یہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر رہ کر ہمیں گمراہ کریں گے یا ہماری جماعت کو گمراہ کریں گے تو ہم ہرگز ان کے اس پہلو کا دفاع نہیں کریں گے۔ بھائیوں کا ایک فرقہ تھا جس کو اقبال نے قادیانیوں سے افضل قرار دیا تھا۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ بھائی چونکہ اسلام سے الگ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ قادیانیوں نے پہنچایا تھا۔ کیوں؟ چونکہ اقبال جانتے تھے اس کا آغاز تو قادیان جو شہر تھا، قصبہ تھا، وہاں سے ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قادیانی تھا، جس کا اصل نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، یہ جو اس کا قصبہ تھا، اس کا اگر کوئی سفر کرتا تھا تو اس کو حج عمرے کے برابر نعوذ باللہ وہ کنسیڈر کرتا تھا۔ اپنی بیویوں کو نعوذ باللہ وہ امہات المومنین کہتا تھا، اپنے پیروکاروں کو وہ صحابہ کرام سے تشبیہ دیتا تھا۔ اس کی ایک کتاب تھی جس کا نام تذکرہ ہے، اس کو نعوذ باللہ وہ قرآن سے افضل قرار دیتا تھا۔ یہ تمام چیزیں اقبال کی نظر سے گزری تھیں، اسی وجہ سے اقبال ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا۔ رہی یہ بات کہ جو انہوں نے ملت بیضا میں یہ جملہ لکھا تھا کہ یہ ٹھیٹ
سیرت کا نمونہ ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو وضاحت تھی وہ واقعی میں ایسی تھی کہ یہ جان بوجھ کر ایسا حلیہ بناتے تھے. تبھی اقبال نے نام نہاد کا لفظ استعمال کیا تھا، انگریزی میں سو کارڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ شاید اقبال نے اس وجہ سے کہا کہ وہ جان بوجھ کر منافقت کا ایک لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے. اقبال تو اس چیز کے بھی قائل ہو گئے تھے کہ یہ انگریزوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہے جو کہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے لانچ کی گئی ہے، یا مسلمانوں کو جان بوجھ کے تقسیم کیا جا رہا ہے. ختم نبوت پر اقبال نے بڑی تفصیل سے لکھا، اور اقبال نے یہ بات واضح کی کہ مسلمانوں کے لیے اسلام قرآن کے ذریعے ضرور پہنچا ہے، مگر پریکٹیکلی اگر سب سے بہترین کوئی نمونہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان کی پیروی کیے بغیر اور ان کو آخری نبی مانے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اقبال عقیدہ ختم نبوت کو عالمگیر عقیدہ کہتے تھے. آپ کہتے تھے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ضروری تھا کہ ایک آخری نبی آئے، اس کے بعد نبوت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور اقبال نے یہ بات واضح کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا، اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے. اقبال یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اور دوسری چیز سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واحد چیزیں ہیں جو عالمگیر عقیدے کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اب قیامت تک بنیادی چیزیں ہم انہی سے سیکھیں گے. اور اگر کبھی ہمیں اجتہاد کی ضرورت پڑی تو تب بھی ہم قرآن اور احادیث کو سامنے رکھیں گے اور قیاس کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو الہام ہوا، یا وہ کوئی دعویٰ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نعوذ باللہ اس کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو یہ جھوٹا اور مکار ہے. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں اقبال تو ان کے حق میں تھے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اقبال کی جو اصل تحریریں ہیں، جو انہوں نے خطوط لکھے، جو مضامین لکھے، ان کو پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اقبال نے جب یہ جان لیا، سمجھ لیا کہ قادیانیوں کا دراصل مقصد کیا ہے، تو بہت زیادہ سماجی اور سیاسی گفتگو کی، اور ان کو بار بار مسلمانوں تک پہنچاتے رہے، اور اس کو مسلمانوں کا ایک فرقہ نہیں بلکہ ان سے الگ تھلگ تصور کیا. یہی وہ خاص پہلو تھا جو شاید علماء حضرات نے نہیں بیان کیا تھا، بلکہ اقبال نے، چونکہ علماء نے مذہبی بحث کی تھی، اقبال نے سیاسی اور سماجی بحث کی تھی. امید ہے سامعین آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.